الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا منتخب آپ کی ذات والا ہوئی منتخب آپ کی ذات والا ہوئی نام پاک کا مصطفیٰ ہو گیا نام پاک آپ کا مصطفیٰ ہو گیا ایسی نافذ حکومت ہوئی ایسی نافذ تمہاری حکومت ہوئی تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا تم نے جس وقت جو کچھ کہا ہو گیا دو ٹکڑے ہوا سورج الٹا پھرا دو ٹکڑے ہوا سورج الٹا پھرا جب اشارہ تمہارا ذرا ہو گیا جب اشارہ تمہارا اب اس کے اندر آپ دیکھیے یہ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا جمیل الرحمن غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اتنا بڑا چاند ہے اتنا بڑا سورج ہے لیکن کہتے ہیں کہ حضور کا ذرا سا اشارہ جب اشارہ تمہارا ذرا سا اشارہ ہی ہوا ہے چاند دو ٹکڑے ہو گیا اور سورج وقت اثر میں چلا ہے
ماہ دو ٹکڑے ہوا سورج الٹا پھرا جب اشارہ تمہارا ذرا ہو گیا جب اشارہ تمہارا ذرا ہو گیا علم غیب نبی کا جو منکر ہوا علم غیب نبی کا جو منکر ہوا قہر قہار میں مبتلا ہو گیا قہر قہار میں مبتلا ہو گیا شاہ کونین جلوہ نما ہو گیا رنگ عالم کا بالکل نیا ہو گیا اللہ تبارک و تعالی عز جلالہ خدائے بزرگ و برتر اللہ وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم المقام صدر محفل رونق محفل جناب محمد گلباز قادری صاحب حافظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ حضرت مولانا قاری محمد وسیم رضا قادری صاحب زیدہ شرف و دیگر عشاقان مصطفیٰ نعت خانان شیریں لسان آج کی پروقار محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تواتر کے ساتھ تسلسل کے ساتھ آج یہ نواں پروگرام انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ گزشتہ حالیہ اور آئندہ محافل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے جو بزرگان دین ہیں وہ بزرگان دین جن کو اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت سے وافر حصہ عطا فرمایا اور جو نور بصیرت ایک ہوتا ہے نور بصارت نور بصارت جو ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں ہم آنکھ سے دیکھیں تو کہاں تک دیکھ سکتے ہیں ویسے تو حد نگاہ دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی درمیان میں پردہ نہ ہو اگر درمیان میں پردہ نہیں تو بندہ حد نگاہ دیکھ سکتا ہے زمین پہ کھڑے ہو کے آسمان کو بھی تو دیکھتے ہیں کیونکہ ہماری نگاہ اتنی ہے بصارت سے دیکھتے ہیں اگر پردہ ہو جیسے ابھی اوپر چھاتا ہے اس کے باہر نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ جنہیں نور بصیرت عطا فرماتا ہے وہ پردے چیر کر آسمانوں کے پردے چیر کر بھی لوح محفوظ کی خبریں پڑھ لیا جن کو نور بصیرت ملا انہی میں سے جن کو نور بصیرت ملا وہ بزرگ کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں جہاں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل کا انعقاد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی سارا سال وہاں پر رحمتوں کا برکتوں کا نزول فرما دے ایک محفل میلاد جہاں 12 محفل میلاد کر سکتے ہیں وہاں کتنا اچھا رحمت کا تعلق بعض اوقات لوگ دیکھتے ہیں اچھا اس پہ رحمت ہے تو کوئی امیر کیوں نہیں میں حضرت کے ذاتی قوائف سے واقف نہیں ہوں اور نہ ہی یہ کوئی پری پلان میں بیان کر رہا ہوں کیونکہ آپ اہل علاقہ ہیں میں ایک اور جہاں بات کر رہا ہوں لوگ دیکھتے ہیں بعض محافل کا انعقاد کرتے ہیں وہ غریب کے غریب رہتے ہیں یا وہ مسائل کا شکار رہتے ہیں تو یاد رکھیے رحمت کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہوتا ٹھیک ہے رحمت کا جو تعلق ہے وہ ان چیزوں سے نہیں ہوتا وہ بلکہ وہ ہوتا ہے سکون قلب کے ساتھ سبحان اللہ بندے کو سکون قلب ملے آپ دیکھ لیں بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں
بڑے بڑے مالدار لوگ، ان کے پاس اتنا پیسہ ہے ان کو گننے کی فرصت نہیں. ہمارے پاس تو تھوڑے آج ہم بار بار گنتے ہیں نا. دنیا دار لوگ بار بار گنتے ہیں کہ پورے ہیں. یہ 40 تھا تو ابھی تک 40 ہی ہے نا، کم تو نہیں ہو گیا. تو ایسے امیر ہیں کہ جن کو پیسے گننے کا وقت نہیں، لیکن ان کے پاس سکون قلب نہیں ہے. رحمت کا تعلق سکون قلب کے ساتھ ہے. کبھی آپ پوچھئے اس سے جو محفل میلاد کرواتا ہے وہ سارا سال کس قدر خوش رہتا ہے. محفل میلاد مصطفیٰ جہاں پر ہوتی ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. گرامی قدر حضرات، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ عظیم الشان محافل میں سے. اس کے اندر ہوتا کیا ہے؟ اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خلقت مبارکہ، حضور کی پیدائش مبارک کا ذکر، حضور کی بعثت مبارک اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا، حضور کے سراپائے اقدس کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان ہوتا ہے. جس محفل میں ان چیزوں کا بیان ہو وہ محفل میلاد مصطفیٰ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہو، وہ کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی گھڑی ہو، کوئی بھی ساعت ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، جہاں ذکر مصطفیٰ چھڑ جائے سمجھ لیجئے وہ محفل میلاد مصطفیٰ ہے. اور اس کو یہ ساری برکتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ میسر آ جاتی ہیں. قرآن پاک سے جو آیت کریمہ کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اسی پر آج کچھ گفتگو ہم کریں گے اور اپنی اس محفل پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان سنیں گے. میں تمہیدی طور پر چند باتیں عرض کر دیتا ہوں. میرا چونکہ انداز ہے تدریسی انداز یہ کہ سمجھانے والا، افہام و تفہیم والا، ورنہ آپ نے دیکھ لیا میں طرز بھی لگا سکتا ہوں، ٹھیک ہے، میں سور میں بھی تقریر کر سکتا ہوں، ایک لے میں بھی تقریر کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ان ساری چیزوں میں سے جس چیز میں زیادہ فائدہ دیکھا ہے، فائدہ باعتبار عوام کی. ویسے تو میں ابھی تقریر کروں تو آپ میں سے لوگ کھڑے ہو کے شاید نعرے لگائیں جیسے ہوتا ہے ہمارے یہاں. میرا وہ انداز نہیں ہے. میں چاہتا ہوں جو آئیں وہ کچھ سیکھ کے جائیں، ان کے پلے کچھ پڑے، ہمیں سمجھ آئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کیا ہے. ورنہ ہماری محافل کا انداز یہ ہوتا ہے، ساری رات محافل ہوتی ہے. صبح کسی کو پوچھ لیا جائے نا رات کو کیا سنا ہے، بڑا مزہ آیا تھا، پوچھا جائے سنا کیا ہے، سمجھ کیا ہے، یہ نہیں پتا. مزہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، مزہ بھی آتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، لیکن ہمیں میرے بھائیوں سمجھ بھی آنا چاہیے، ہمیں اپنا عقیدہ بھی سمجھ آنا چاہیے. یہ لوگ ہم پر ایک سوال کرتے، اعتراض کرتے، ہر سال موسمی کیڑوں کی طرح اور مینڈکوں کی طرح جو نکل آتے ہیں اور پورا سال یہ لوگ نظر نہیں آئیں گے. لیکن ابھی پہلے ہوتا تھا ہینڈ بل تقسیم کرتے تھے، حضرت کو پتہ ہوگا، باقاعدہ مہم چلتی تھی ربیع الاول شریف میں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک میسج لکھ کر اس کو گروپوں میں ڈالتے ہیں، وہ کہاں کہاں پہنچتا ہے. اگر میلاد مناتے ہو اس کا ثبوت کیا ہے؟ صحابہ کے دور میں اتنی مرتبہ آیا، فلاں نے منایا، فلاں نے منایا، فلاں نے منایا. تو یہ ایک پوری طویل جو ہے بحث، ہمیں اس میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. ہمارے نبی ہے، ہم پر رحمت بن کے ہمارے لیے تشریف لائے، جن کے صدقے اللہ رحمتیں عطا فرمائے، ان کی آمد کی خوشی منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے؟ خوشی ہی نہیں جشن کا اہتمام کرنا چاہیے. اور الحمدللہ ہم کرتے ہیں. اور ہمارے امام نے فرمایا ہے، وہ کب تک کرنی ہے؟ امام کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. قرآن مجید سے جو آیت میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. فرمایا یہ جو رسولوں کا گروہ ہے،
یہ تمہیدی گفتگو سمجھنے پھر آگے دیکھیے شان مصطفیٰ کے جلوے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسولوں کا گروہ ہے، رسولوں کی جو جماعت ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ نفس نبوت میں، نفس رسالت میں، نبی ہونے رسول ہونے میں سارے برابر ہیں، لیکن ان کے مرتبے، ان کے رتبے، ان کی منزلت اور ان کی شان و شوکت کے اندر ہم نے تفاوت رکھا، حد بندی ہے، درجہ بندی ہے، بعض کو بعض پر ہم نے کیا کیا جی؟ فضیلت عطا فرمائی۔ پھر آگے فرمایا منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، فرمایا ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے کلام کیا، اور وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مرتبے اور فضیلت کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ڈائریکٹ کلام فرمایا۔ بڑی بات ہے، سارے نبیوں سے بھی کلام نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، فرشتے کی معرفت کلام فرمایا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت کو بیان کر دیا منہم من کلم اللہ، اور آگے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، تو بعض وہ ہیں جن کے ہم نے درجوں بلندیاں عطا فرمائی۔ اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے کمال کا نقطہ تجلی الیقین کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہاں نام لو نہ لو، نام نہیں لیا، لیکن فرماتے ہیں نام لو نہ لو، ذہن جس ذات کی طرف جاتا ہے وہ ذات رسالت مآب ہے، کہ جن کو درجوں بلندیاں عطا کی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو آخری حد تھی اس کو بیان کر دیا کہ کلام کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اوصاف ہی اتنے ہیں کہ کس کس کو بیان کیا جائے گا، اور ایک ایک وصف ایسا ہے، ایک ایک کمال ایسا ہے، ایک ایک شان ایسی ہے کہ اس کی اس جیسی شان اللہ تعالیٰ نے نہ کسی نبی کو عطا فرمائی نہ کسی رسول کو عطا فرمائی۔ ورفع بعضهم درجات۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جو بھی عطا فرمایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہی عطا فرمایا۔ مخلوق میں جس کو جو ملا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ملا ہے۔ نبیوں کو نبوت، رسولوں کو رسالت بھی رسول پاک کے صدقے میں ملی۔ اچھا، جس نبی کو جو شان ملی نبی پاک کے صدقے ملی۔ ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی شان عطا فرمائی جو اس کی خاص شان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی شان اللہ نے عطا فرمائی اور اس سے بڑھ کر عطا فرمائی۔ آج کا ہمارا موضوع اسی کے گرد گھومے گا۔ یہ تھی میری تمہیدی گفتگو، اور اب میں اصل خطاب کی طرف آ رہا ہوں۔ ہمارا جو موضوع ہے میں کوشش کروں گا بڑے آسان پیرائے میں بیان کروں گا۔ ہمارا موضوع اسی کے گرد گھومے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ انبیاء کو جو شانیں عطا فرمائیں، اپنے محبوب کو وہی شانیں عطا فرمائی، لیکن اس سے بڑھ کر عطا فرمائی۔ سارے نبیوں کا تو ذکر نہیں کر سکتے ہم ایک مجلس کے اندر، میں چند مشاہیر انبیاء کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ہیں۔ کیا ہیں جی؟ مسجود ملائکہ، جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے مقابلے میں کیا فضیلت عطا ہوئی، اب اس کا کچھ تقابل۔ اچھا، یہ بھی شرعی مسئلہ آپ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، تقابل کرنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کسی نبی کی شان گھٹائی جائے، بلکہ ہمیں یہ بیان کرنا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہر نبی کی شان برا البرا ہے، لیکن بیان کرنا یہ مقصود ہے کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ حضور کی شان کو سب سے زیادہ بڑھا کر ہم نے بیان کرنا ہے، کسی نبی کی شان گھٹانی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ، جن کو فرشتوں نے سجدہ کیا،
سارے فرشتوں نے سجدہ. اور یہ سجدہ کتنی مرتبہ ہوا؟ کتنی دفعہ جی؟ یہ سجدہ ہوا ایک مرتبہ، بعض روایتوں میں 2 مرتبہ. لیکن وہ جو 2 مرتبہ بھی ہے نا، وہ دن ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، وہ دن جو ہے وہ ایک ہی ہے. اس کے بعد سجدہ نہیں ہوا، یعنی اس میں استمرار نہیں ہے، وہ جاری نہیں ہے. ایک مرتبہ ہوا اور بس. یہ بہت بڑی شان ہے سجدہ ہونا. لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا شان ملی؟ قرآن کی آیت جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ احزاب کے اندر چمک رہی ہے، مشہور آیت کریمہ. ہماری کوئی محفل اس سے خالی نہیں ہوتی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کیا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے. آدم کو سجدہ ہوا، فرشتوں نے سجدہ کیا. ادھر اس کے مقابلے میں حضور کو کیا ملا؟ حضور کو یہ ملا، اللہ بھی درود پڑھ رہا ہے، فرشتے بھی درود پڑھ رہے ہیں. سجدہ ہوا ایک مرتبہ. درود کب سے پڑھا جا رہا ہے؟ درود کب سے پڑھا جا رہا ہے؟ فرشتے تو تب سے پڑھیں گے جب سے بنے ہیں. فرشتے اس وقت سے پڑھ رہے جب سے، اور اللہ کب سے پڑھ رہا ہے؟ جب اب تب جب کب تھا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ تو الان کما کان ولم یکت زوالا. اللہ تبارک و تعالیٰ عز جلالہ قدیم ازلی ابدی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا. جس کی ابتدا نہیں اور جس کی انتہا نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ تک رہے گا. معلوم ہوا رسول پاک پر درود ہمیشہ سے پڑھا جا رہا ہے، ہمیشہ تک پڑھا. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے. اور فرشتے کب سے پڑھ رہے؟ فرشتے پہلے پیدا ہوئے، انسان بعد میں پیدا ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے بھی پہلے، اور فرشتے اب بھی ہیں قیامت تک. کئی فرشتے تو پیدا ہوتے رہتے ہیں. حدیثوں میں آتا ہے بندہ وضو کرتا ہے، اس کے قطروں سے بھی فرشتے پیدا ہوتے ہیں. اتنے فرشتے ہیں، شمار ہی کوئی نہیں. وہ سارے فرشتے مل کے درود پڑھ رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو ایک مرتبہ سجدہ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت دیکھیے کہ آپ پر ہر لمحے ہر آن درود پڑھا جا رہا ہے. اور 70,000 فرشتے تو وہ ہیں جن کی ڈیوٹی روضہ پاک پر لگی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام. یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے. 70,000 صبح آتے ہیں، 70,000 شام کو. اور پھر مزے کی بات دیکھیے، جو ایک مرتبہ آئیں گے ان کی کبھی باری ہی نہیں آئے گی. روزانہ نئے فرشتے آ کر حضور کے روزے پر درود پڑھ رہے ہیں. یہ وہ ہیں جن کی خاص ڈیوٹی لگی ہے، جو قبر انور پہ حاضر ہو کر درود پڑھتے ہیں. اس کے علاوہ ہر فرشتہ، یہ تو فرشتوں کی تعداد ہو گئی. پھر انسان پڑھتے ہیں. اہل سنت کی کون سی مسجد ہے جہاں پر ہر جمعے کو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کی صدائیں نہیں آ رہی؟ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا فرشتوں نے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز ملا کہ آپ کو فرشتے بھی آپ پر درود پڑھ رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ پر درود بھیج رہا ہے. تو یہ آدم علیہ السلام سے یہ فضیلت بڑھ کر. پھر حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ جو سجدہ بھی تھا، جو آدم علیہ السلام کو سجدہ ہوا تھا، آپ تفاسیر اٹھائیے. روح البیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی متقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بیان کیا ہے کہ در حقیقت وہ جو سجدہ تھا وہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکنے والے نور مصطفیٰ کو تھا. وہ سجدہ بھی نور مصطفیٰ کو تھا، لیکن سامنے چونکہ آدم علیہ السلام تھے تو یہ جو انہی کو سجدہ تھا. فضیلت بہت بڑی ہے.
لیکن اس سے بڑھ کر فضیلت یہ کہ استمرار ہے اس کے اندر، ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جو درود و سلام کی شکل میں جاری و ساری ہے۔ آگے آئیے، حضرت سیدنا ادریس علیہ السلام، اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام، ان کی فرشتوں کے ساتھ دوستی تھی، وہ تو سارے نبیوں کی ہوتی، ان کی خاص دوستی تھی۔ آسمانوں پہ چلے جاتے، جنت کی سیر کر آتے، دوزخ کو ملاحظہ کر لیتے۔ تو ایک مرتبہ بس جنت دوزخ کو ملاحظہ کیا، جنت میں گئے تو کہا کہ میں تو نکلنے والا نہیں۔ اللہ کے نبی ان کی شان ہے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہی رہے، یہ ان کی معراج ہے۔ قرآن نے اس کو معراج کا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، سورہ مریم کے اندر ہے نا، فرمایا کہ ان کو ہم نے بلند مکان میں ان کے مرتبے کو بلند کر دیا۔ یہ ان کی معراج ہے۔ مصطفیٰ کی معراج کیا ہے، حضور کی معراج کیا ہے؟ ذرا دیکھیے کہ خواہش کا اظہار نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام ہانی کے گھر سے حضور آرام فرما ہے، جبریل کو 70,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ بھیجا ہے، محبوب کے طلبوں کو جبریل کے کافوری ہونٹوں سے چموایا، حضور کو بیدار کیا۔ اب سارا وہ جو ہمیں چونکہ میلاد بیان کرنا ہے، معراج تو ہم رجب شریف میں سنتے ہی ہیں، میں صرف اشارہ کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما، بلایا گیا حضور کو۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے تو جنت میں رہنے کی خواہش کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری جنت کی سیر کرائی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مالک بنا دیا۔ یہ آپ کی معراج ہے۔ آگے بڑھیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، میں دیگر انبیاء کا بلکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے حسن کی بات سنی، مصطفیٰ کی بات نہ ہو تو پھر سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محمد مصطفیٰ، مرحبا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بڑا حسن دیا۔ علماء لکھتے ہیں کہ کل حسن ہے نا، جو کل حسن، اب حسن صرف انسانوں میں نہیں ہوتا، آپ اور چیزوں کو بھی دیکھیں، پہاڑوں کا ایک اپنا حسن ہے، درختوں کا اپنا حسن ہے، دریاؤں کا اپنا حسن ہے، بعض پرندوں کو آپ دیکھیں تو اتنے خوب، یعنی کائنات کے آپ حسن کو اگر دیکھیں تو جتنا حسن ہے نا، کل حسن کا آدھا حسن اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ آدھا حسن یوسف علیہ السلام، وہ حسن کیسا تھا مشہور ہے، عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور یہ جو بیان کیا جاتا ہے کہ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہی، بات یوں نہیں ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف عورتوں کے آگے سے گزارا گیا تھا، ایسے کو ٹک ٹکی باندھ کے انہوں نے دیکھا نہیں ہے، صرف یوسف علیہ السلام کو یوں گزارا گیا، اور وہ عورتیں ان کے ہاتھ میں کوئی پھل دے دیا گیا تھا اور چھڑیاں دے دی گئی تھی، انہوں نے صرف یوسف علیہ السلام کو گزرتے دیکھا ہے، اور اس قدر وارفتگی کا عالم ہوا کہ انہوں نے وہ پھل کاٹنا شروع کیے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کی انگلیاں بھی ساتھ کٹ گئی۔ یہ حسن یوسف ہے، آپ اندازہ کیجئے، حسن یوسف۔ اب اس کے مقابلے میں بات کر رہے ہیں ہم تقابل کی، اس کے مقابلے میں حضور کو کیسا حسن دیا گیا، نبی پاک کا حسن کیسا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زنان مصر نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تھا، تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، ہم دن رات آپ کو دیکھتے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں۔ یہ بڑی مزے کی بات ہے، سنیے، امام وجد کرے گا کہ اللہ نے ہمیں نبی کیسا دیا، کہا کہ آپ کو دیکھتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا اچھا عائشہ ذرا حجرے سے باہر جاؤ، حجرے سے حضرت عائشہ اٹھ کے باہر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن کا ایک پردہ اٹھا دیا، ایک پردہ
اٹھایا, فرمایا عائشہ اندر آؤ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر آئی تو دوڑ کے باہر چلی. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا نور, اتنا نور, اتنا نور تھا, مجھے خطرہ لاحق ہوا میں بھی جل جاؤں گی, یہ حجرہ بھی جل جائے گا. فرمایا ابھی تو ایک پردہ اٹھایا ہے, اللہ تعالیٰ نے ایسے 70,000 پردوں میں مجھے چھپا کر. یہ ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو چھپانے کی یہ حکمت تھی کہ صحابہ کرام حضور سے اقتصاب کر لیتے. حضور قرآن لے کر آئے, اگر کوئی حضور کو دیکھ ہی نہ سکتا, اگر چہرہ مصطفیٰ کو چھپایا ہی نہ جاتا تو جلوے کون دیکھتا, پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کون سیکھتا. اس لیے 70,000 پردوں میں چھپا کر بھیجا. برادر اعلیٰ حضرت استاد زمن شہنشاہ سخن قوت بازو اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کہی. وہ کہتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو, وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی. ابھی تو پردے گرے ہوئے ہیں, پردے گرے ہوئے ہیں تو حسن کا عالم کیا ہے. حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. سبحان اللہ. جامع ترمذی کی روایت ہے 14ویں کا چاند چمک رہا تھا. 14ویں کا آپ کو پتہ ہے چاند, اب تو چاند بھی اس طرح ہمیں روشن نظر نہیں آتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ گاڑیوں کے دھوئیں کی وجہ سے مطلع ہی صاف ہے. آپ کبھی 14ویں کا چاند اس کی چمک دیکھنی ہو نا, کسی ایسے گاؤں میں جا کر دیکھیے جہاں پر یہ فیکٹریاں وغیرہ یہ دھواں نہ اٹھتا ہو, دیکھیے اس وقت آپ کو آسمان پر ستارے بھی بڑی کثرت سے نظر آئیں گے, کیونکہ وہاں گرد و غبار نہیں ہوتی. چاند کی روشنی تو اتنی روشنی ہوتی ہے, اب تو یہ بڑے بڑے بلب آ گئے نا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر, اور یہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے. توجہ کیجئے ہمارے علماء نے کیسا کام کیا ہے. تاریخ کبیر امام بخاری نے سین حرم میں بیٹھ کے چاند کی روشنی میں لکھی ہے. سبحان اللہ. اتنی روشنی ہوتی ہے چاند کی. اور 14ویں کا چاند بدر کامل, اس کی روشنی تو سبحان اللہ. حضرت جابر کہتے ہیں 14ویں کا چاند چمک رہا تھا, ادھر مدینے کا چاند بھی تشریف فرما تھا. 14ویں کا چاند چمک رہا ہے, کیسا چمک رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ حضور نے سرخ حلہ دھاری دار لباس پہنا. کہتے ہیں میں کبھی حضور کو دیکھتا, کبھی چاند کو, کبھی حضور کو, کبھی چاند کو. کہتے ہیں بالآخر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اس چاند سے یہ چاند جو ہے بڑھ کے روشن ہے. اور ابھی کیا ہے؟ پردے ہیں, ابھی پردے ہیں, اٹھے نہیں ہیں. برادری اعلیٰ حضرت نے ایسے نہیں کہا کہ جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو, وہ اگر جلوہ کریں, وہ اگر جلوہ کریں, ایک پردہ اٹھائیں تو کون تماشائی, میں دیکھنے والا کون ہوگا. حضرت عائشہ کی آنکھ نہیں دیکھ سکی تو بعد میں کون دیکھے. ایک اور مقام پہ کہتے ہیں برادری اعلیٰ حضرت استاد زمن سبحان اللہ کہتے ہیں کسے ہے دید جمال خدا پسند کتاب, وہ جلوہ تو اللہ کا پسندیدہ ہے. کسے ہے دید جمال خدا پسند کتاب, وہ پورے جلوے کہاں اشکار کرتے ہیں. پورے جلوے اشکار نہیں ہے تو یہ پھر بھی کیا عالم ہے. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کہتے ہیں جب وہ حضور کو دیکھتا تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ یا رسول اللہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ میں نے پہلے دیکھا ہے نہ بعد میں دیکھا ہے. یہ ہے حضور کا حسن.
حسن مبارک کی بات چلی، حضور کا حسن تھا، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن تھا. کیسا حسن تھا وہ آپ سنو گے. اعلیٰ حضرت نے ایک صنعت تقابل کے اندر ایک شعر کہا ہے، جہاں یہ شان مصطفیٰ کا بڑا اظہار ہے، وہاں پر اعلیٰ حضرت کی فن شعری دیکھیے. صنعت مقابلہ کا یہ شعر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا. حسن یوسف پہ کٹی، یہ شعر سمجھیے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. شعر کے محاسن دیکھیے. حسن دیکھا جاتا ہے اور نام سنا جاتا ہے. صنعت مقابلہ دیکھیے، ایک چیز کے مقابلے میں دوسری چیز. حسن یوسف، وہاں حسن ہے اور یہاں نام ہے. وہاں یوسف ہے، یہاں آپ کا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، وہاں کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی. کٹی کٹی یہ غیر اختیاری لفظ ہے. اگر ہمیں اردو آتی ہے، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے آج کل، اردو نہیں آتی ہمارے ملک ہے، قومی زبان اردو، لیکن بہار شریعت سامنے رکھ دی جائے نا جی تو مسئلہ ہی سمجھ میں نہیں آتا. انگریزی ہمیں فر آنی چاہیے. بس یہی ماں باپ کا بھی سب کا یہی مزاج ہے، انگریزی آنی چاہیے. بھائی اے بی سی نے روٹی تھوڑی دے. یہ غلط راہ پہ ہم چل پڑے ہیں. اپنی زبان میں پختگی ہونی چاہیے. اپنے بچوں کو اپنی زبان، جو بھی، ایک تو اپنی مادری زبان بھی آنی چاہیے، قومی زبان بھی آنی چاہیے. جو قومیں اپنی زبان کا تحفظ نہیں کرتی وہ تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. یہ ضمناً بات آئی تو ہم نے کر دی. اچھا، کٹی یہ غیر اختیاری طور پہ ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی. عورتوں کا ارادہ نہیں تھا انگلیاں کاٹنے کا، وہ تو کٹ گئی. حسن یوسف پہ کٹی. مصر، وہاں مصر ہے، یہاں عرب ہے. انگشت انگلی کو کہتے ہیں، وہاں انگلیاں کٹی. کن کی کٹی؟ انگشت زنا، عورتوں کی. اور دوسرا مصرع دیکھیے، سارے کٹاتے ہیں. بتائیے انگلی کی ویلیو زیادہ ہے کہ سر کی؟ انگلی کٹ جائے جینا ممکن ہے، کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا. انگلی کٹ جائے تو کیوں جی، ساری کٹا دیا تو گئے. ادھر ہے انگلی کٹی، ادھر سارے کٹاتے ہیں. کٹانے میں ایک تو ارادہ پایا جا رہا ہے اور اس میں استمرار پایا جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا. کٹی میں ایک ہی دفعہ کا ذکر ہوتا ہے، کٹی تو بس کٹ گئی. اور ادھر کیا ہے؟ سر. انگلی کے مقابلے میں سر، کٹی کے مقابلے میں کٹاتے. اور لفظ ہیں آیا ہے، کٹاتے ہیں. کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی حنین میں، کبھی خندق میں، کبھی خیبر میں. اور آج بھی سلسلہ ختم نہیں ہوا. ممتاز قادری کی زندگی آج بھی کٹاتے کیا ہے جی؟ حسن یوسف پہ کٹی، مصر میں انگشت زنا. سر انگلی کے مقابلے میں سر، کٹی کے مقابلے میں کٹاتے ہیں. تیرے نام، ادھر نام ہے ادھر حسن ہے. حسن دیکھا جاتا ہے، ادھر نام سن کے کٹا رہے ہیں. سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. ادھر عورت ہے، عورتیں تو فدا ہو جاتی ہیں. کبھی دیکھا ہے مرد پہ فدا ہو؟ عورتیں تو فدا ہو جاتی ہیں. جن سے مخالف فدا ہو جاتی ہیں. مرد عورت پہ، عورت مرد پہ. مرد پہ فدا ہو. پھر مرد بھی کون؟ عرب کا مرد جو اپنی زندہ بچیوں کو درگور کر دیا کرتے تھے. اتنے سخت دل مرد. جب حسن مصطفیٰ دیکھا، نام مصطفیٰ سنا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یوسف علیہ السلام کا حسن تھا، ادھر حسن مصطفیٰ ہے. اور اعلیٰ حضرت کے بھائی برادر اعلیٰ حضرت مولانا اسداللہ خان صاحب نے کمال بات کی. وہ کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں. سب سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں، آدھا حسن دیا گیا یوسف علیہ السلام. سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں. میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال. کیا بات.
میں اگر حضور کو دیکھنے والے، حضور کی زیارت کے لیے تڑپنے والوں کا نام لوں، کہتے ہیں سب سے پہلے تو میں نام ہی یوسف علیہ السلام کا لوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کے اندر جو وصف ہوتا ہے نا، اور وہ کسی اور کے اندر زیادہ ہو، اس کو پتا ہے کہ اس وصف کی کیا خاصیت، اس کی طرف زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی مدینہ منورہ گیا ہی نہیں، وہ تڑپتا ہے غریب، حضور بلا لیجیے، اس کی تڑپ کچھ اور ہے، لیکن جو دیکھ آیا ہے بڑھ نہیں جائے گی؟ کیوں جی؟ جس نے گنبد خضرا وہ آنکھوں سے دیکھا ہو، وہ سارے میناروں کو، جو مینار ہیں ان کو دیکھا ہو، سنہری جالیوں کو دیکھا ہو، اس کی طرف کچھ اور طرح کی ہوگی۔ برادر اللہ حضرت کہتے ہیں سب سے پہلے حضرت یوسف کا نام پاک لوں، میں گناؤں گر تیرے امیدواران جمال۔ آگے بڑھیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں سے ہمارے آقا کے پاس سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی پاک کے پاس سب سے زیادہ معجزات، اور وہ بڑے بڑے معجزات کی تعداد ہے 9۔ کتنے؟ بڑے بڑے عظیم و شان معجزات ہیں۔ مثلا پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے، عصائے موسیٰ۔ پھر اسی ایک ڈنڈا، وہ ایک عصا تھا اتنے کمال کا عصا تھا، اس کو فرعون کے دربار میں میدان میں رکھا، فرعون کے جادوگروں نے رسیاں پھینکی، وہ لاکھوں کی تعداد میں سانپ بن گئے، پھنکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا رکھا، عصا، وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں اتنا بڑا تھا، اس کا ایک جبڑا زمین پر اور دوسرا جبڑا فرعون کی محل کی چھت پر تھا، وہ 40 گز تک لمبی چھت تھی، اتنا بڑا۔ اس نے ایک ہی سانس کے اندر سارے سانپوں کو کھا لیا۔ اب لاکھوں سانپ کھا لیے، اتنے بڑے اژدہے نے۔ حضرت موسیٰ نے اس کو پکڑا، وہ پھر ڈنڈے کا ڈنڈا۔ یعنی انبیاء دیکھیے، ان لوگوں کی عقل ماری گئی، مت ماری گئی، جو کہتے ہیں نا کہ انبیاء کو، اولیاء کو اختیار نہیں ہوتے۔ اور کبھی قرآن تو پڑھو نا، تمہیں پتہ چلے، خالی نام لیتے ہیں جی۔ ایسے ہاتھ لگایا، وہ پھر عصا بن گیا۔ وہی عصا تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریوں کے لیے پتے جھاڑنے ہوتے تو جتنی ضرورت ہوتی اتنا لمبا ہو جاتا، حتیٰ کہ اسی عصا کو جب آپ کو سواری کی ضرورت پیش آتی، اس کو یوں ہوا میں اچھالتے، وہ گھوڑا بن جاتا، آپ اس پر سواری کرتے، دوبارہ پکڑتے ڈنڈے کا ڈنڈا۔ ید بیضا، ہاتھ کا چمکتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بغل میں ہاتھ رکھتے نکالتے، وہ چاند سے زیادہ روشن ہو جاتا۔ یہ آپ کے معجزات۔ اس کے مقابلے میں نہایت اختصار کے ساتھ اب عرض کر رہا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے مقابلے میں نبی پاک کو کیا ملا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان دیکھی کیسی برابر ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو عصا تھا، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عصائے کلیم اژدہائے غضب تھا، گروں کا سہارا عصائے محمد۔ حضور کا عصا ایسا تھا کہ وہ گردوں کو، اور گردوں کو، اب اس کی تشریح میں جائیں گے تو گردوں کو جہنم سے بھی کھینچ لے گا۔ ہر گردے کو سنبھالنے والا، جس نے حضور کا سہارا لینا، وہ عصا پکڑے، گرتا ہو تو سنبھل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، جو ڈالتے ہاتھ نکالتے سفید۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کیا ہے، جس چہرے پہ حضور ہاتھ پھیر دیتے وہ بھی 14ویں سے زیادہ منور ہو جاتا۔ دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا رہے تھے، قافلے کے اندر تھے، پہاڑ کی دوسری طرف سے ایک قافلہ جا رہا تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، میں کہا کرتا ہوں ان کو، میں نے ڈائریکٹ بھی ایسے لوگوں کو کہا ہے، میں نے کہا وہ کون سی تمہاری دیوار ہے، اتنی موٹی دیوار، جو دیواریں چین سے بھی زیادہ بڑی تم نے بنا لی، اس کے پیچھے نبی نہیں جانتا، لے کے آؤ اپنی وہ دیوار ہم بھی دیکھیں۔ پہاڑ کی دوسری طرف ایک قافلہ جا رہا تھا، حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے، جاؤ پہاڑ کے پیچھے سانڈنی پر سوار، اونٹنی پر سوار ایک قافلہ جا رہا ہے، اس میں ایک سیاہ فام غلام ہے، کالے چہرے والا غلام، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ ہے، اس کو میرے پاس لے کر۔
صحابہ گئے, پکڑ کر اس کو لے آئے, اس کو کہا پانی دینے کے لیے, کہا, اس نے کہا اپنے مالک کے لیے لے کر جا رہا ہوں, تم نے کہا ہمیں پانی دو, ہم تمہیں کچھ دیں گے. اس نے پانی دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے, سیاہ فام تھا, بدر کامل ہو گیا, چہرہ اس کا چمک اٹھا. اور پھر اس نے معجزہ دیکھ لیا کہ پہاڑ کے پیچھے جو دیکھ رہے ہیں یہ یقیناً نبی ہیں. اس نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہو گیا, چہرہ بھی چمک گیا, دل بھی چمک گیا. دل اصل چمک تو یہ ہے نا بندے کو نور ایمان داشت ہو جائے, چہرہ بھی چمکا, دل بھی. اب وہ لوٹا اپنے مالک کی طرف جو کہ ایک یہودی تھا. وہ گیا, دروازے پر گیا, اس نے کہا میں تمہارا غلام. اس نے پہچاننے سے انکار کر دیا. بھائی میرا غلام تو کالا سیاہ تھا, تم تو بڑے خوبصورت. نے کہا میں تمہارا ہی غلام ہوں. سارا واقعہ بیان کیا. اس نے کہا کہ مجھے بھی پھر اس کے پاس لے کر چلو نا, جو چہرے بھی چمکاتا ہے دلوں کو بھی چمکاتا ہے. آئے کلمہ پڑھا, مسلمان. تو یہ ہے نبی پاک کا قرآن. حضرت موسیٰ کا معجزہ تھا. قرآن مجید فرقان حمید میں پہلے پارے میں اس کا ذکر ہے. پتھر پر عصا مارا, 12 چشمے جاری ہو گئے. بڑا کمال ہے یہ. لیکن میرے بھائیوں یاد رکھیے, پتھروں سے پانی نکلا کرتا ہے. بعض پتھروں کی ایسی تاثیر ہے. یہ چشمے کہاں سے نکلتے ہیں؟ پتھروں سے نکلتے ہیں نا, پتھروں سے. لیکن یہ معجزہ تھا, اس کا انکار نہیں. لیکن پتھروں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے. اس کے مقابلے میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معجزہ ملا؟ حدیبیہ کے مقام پر واپسی پر پانی ختم ہو گیا. بخاری شریف میں ہے, حضرت جابر ابن عبداللہ اس کے راوی ہیں. پانی ختم ہوا, صحابہ حاضر ہوئے, یا رسول اللہ پانی کوئی نہیں. حضور نے فرمایا جتنا ہے لے آؤ. راوی کہتے اتنا پانی لایا گیا کہ انگلیوں کے پورے بھی نہیں بھیگتے تھے. نبی پاک نے ہاتھ رکھا, 5 انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اتنا پانی جاری ہوا, اتنا پانی, اتنا پانی, اتنا پانی. 1500 صحابہ نے پانی پیا. آپ کو پتہ ہے جب بندے کو پیاس لگی ہو تو بندہ خوب پانی پیتا ہے. پھر اگر متبرک پانی ہو تو اور زیادہ پیتا ہے. جیسے جو آپ میں سے مکہ شریف گئے ہیں, زمزم شریف کو کثرت کے ساتھ پینے کا فرمایا گیا ہے کہ زیادہ پیو, پیٹ بھر کر پیو. میرے پیش نظر یہ حدیث پاک تھی. ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ میں نے نا 20 گلاس پی, لیکن نہیں 13 گلاس پہ بس ہو گیا, نہیں پی سکا نا ایک سال. اچھا آب زمزم ہو, پتہ ہو آب زمزم, پیاس نہ ہو بندہ پھر بھی پیتا ہے. بتائیے جو آب زمزم سے بھی افضل پانی ہے جو مصطفیٰ کی انگلیوں سے نکل رہا ہے, اور سامنے صحابہ ہیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضلات مبارکہ یعنی بول و براز, پیشاب پخانے کو بھی متبرک سمجھتے ہیں, خون مبارک کو بھی متبرک. وہ پانی نکل رہا ہے, اس کو کس قدر رغبت کے ساتھ انہوں نے پیا ہوگا. یہ وہی صحابہ ہیں کہ حضور کلی کرتے ہیں تو پانی زمین پر ایک قطرہ نہیں گرنے دیتے. حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بلغم شریف بھی اگر گرانے کا ارادہ کرے وہ کسی نہ کسی صحابی کی ہتھیلی پر آتا ہے. بتائیے پانی نکلا ہوگا, صحابہ نے کتنی رغبت سے پیا ہوگا, کتنی رغبت سے پیا ہوگا. پھر بھی اقل قلیل ہم یہ کہہ لیں کہ ایک گلاس پیا, اور گلاس بھی ہم اپنے جو ہمارے یہاں پیمانہ ہوتا ہے, یہ گلاس ہے جیسے یہ گلاس تصور کر لے بھائی, انسانی بدن سے اتنا پانی نکلے کہ یہ 1500 گلاس ہو جائے, ممکن ہے؟ بولیے, فزکس تو پڑھی ہوگی, آپ پڑھے لکھے لوگ بھی ہوں گے. اتنا پانی تو ہوتا ہی نہیں. 1 لیٹر 1.5 لیٹر پانی ہوگا انسانی بدن. یہ بڑے صحت مند ہیں, ان کے اندر بھی کتنا پانی نکلے گا؟ یا اور کوئی دیکھ لیں کتنا پانی نکل سکتا ہے جی؟ 1500 گلاس تو نہیں بنے گے. اچھا کم از کم ایک گلاس پیا تو 1500 گلاس. پھر صحابہ نے وضو کیا, پھر اونٹوں نے پانی پیا. کتنا پانی پیتا ہے؟ کبھی اونٹ کو پانی پیتے دیکھیے. اونٹوں نے پانی پیا اور پانی بھر لیا گیا. قافلہ سفر کر رہا تھا نا, لیکن حضرت جابر کہتے ہیں پانی ختم نہیں ہوا, پانی نہیں ختم ہوا. ادھر پتھر سے پانی نکلا, وہ نکلتا ہی ہے.
انگلیوں سے کبھی پانی نہیں نکلتا، جو انگلیوں سے بھی پانی نکال دے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ حضور کے مقابلے میں خود دیکھیے کیا شان ہے۔ آگے آئیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کیا کمال کے نبی۔ قرآن کہتا ہے انی اخلق لکم، وہ اس کے پیچھے بھی بیان کیا ہے کہ میں تمہارے لیے وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اب میں تمہارے لیے بیان کرتا ہوں جو تم کھاتے ہو، جو گھروں میں رکھ کے آتے ہو، میں وہ بھی بیان کر سکتا ہوں۔ میں مٹی کا پرند بنا کر اس میں پھونک مارتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ ہوا میں اڑنے لگتا تھا۔ آج دیکھیں مولویوں کی تقریریں، دیکھیں یہ بابیوں کی تقریریں کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی داتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی مکھی کا پر نہیں بنا سکتا، لا الہ الا اللہ، کوئی مچھر نہیں بنا سکتا۔ بھائی اللہ کے نبی مچھر بنانے، مکھیاں بنانے تھوڑی آتے ہیں۔ جبکہ قرآن دیکھیں کیا کہہ رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں مٹی کی صورت بناتا ہوں، اس میں پھونک مارتا ہوں، وہ اڑ جاتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، نص قطعی ہے، یعنی لوگوں کی نظروں پہ کیسی اناد کی پٹی بندی ہے، نظر نہیں آتی۔ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں برس کا جو مریض ہو، کوڑ کا مریض، اس کو شفا دیتا ہوں، پیدائشی نابینا کو بینا کر دیتا ہوں۔ یہاں تک فرماتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، فرماتے ہیں مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں۔ یہ قرآن نے ان کے معجزے بیان کیے۔ اب اس کے مقابلے میں صرف میں وَأُحْيِي الْمَوْتَى پہ بات کرتا ہوں، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، مردے زندہ کر دیتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مردے زندہ کرنا بھی ثابت ہے۔ مسلم شریف کے حدیث حضرت جابر کے وہ دو بیٹے حضور کے گھر دعوت تھی نا، یہ فیضان سنت میں حضرت امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری صاحب مدثر اللہ العالی نے اس کو لکھا ہے۔ میں نے اس لیے اس کا حوالہ دے دیا، اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں۔ ویسے تو مسلم شریف اور حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب خصائص الکبریٰ کے اندر، اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر بھی، مدارج النبوت میں بھی ہے، دیگر معجزات کی جو کتابوں ان کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو حضور ان کے دونوں بیٹے دیکھ رہے تھے بکری کیسے ذبح کی، انہوں نے دونوں بھائی تھے، انہوں نے کہا کیا ہو، میں ذرا تمہیں بتاؤں کہ ہمارے ابا جی نے بکری کو کیسے ذبح کیا۔ بڑے نے چھوٹے کو لٹایا، ذبح کر دیا، ماں نے دیکھ لیا، وہ دوڑا چھت سے گرا، دونوں انتقال کر گئے۔ حضور نے ان دونوں کو زندہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ بھی واقعات ہیں، لیکن میں جس جہت سے بات کرتا ہوں، یہ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی زندہ کیا، حضور نے بھی زندہ کر دیا۔ میرا دعویٰ یہ تھا کہ حضور کو اس سے بڑھ کر کمال ملا ہے۔ وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان میں جان ڈالی جن میں پہلے ہی جان تھی، جن میں یہ بھی بڑی بات ہے، جس میں جان تھی نکل کے پھر ڈال دینا معجزہ ہے، بڑی شان ہے، کمال ہے۔ لیکن آئیے، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچے خوباں ہمہ دارند تو تنہا داری۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے یہ معجزات ملے ہیں کہ کمال ہی کمال ہو جاتا ہے۔ پھر کہنے کو دل کرتا ہے سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں جان ڈالی ہے جن میں کبھی جان تھی ہی نہیں، جن میں جان ہی نہیں تھی۔ کن میں جان ڈالی؟ مسجد نبوی شریف میں لکڑی کا منبر بننے سے پہلے خشک کھجور کا تنا تھا، جس کے ساتھ ٹیک لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پھر لکڑی کا منبر آ گیا، حضور منبر پہ تشریف فرما ہوئے۔ ایک دن مسجد نبوی کا ماحول ہے، حضور خطبہ ارشاد فرما رہے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اچانک رونے کی آواز آئی۔ مسجد شریف میں رونے کی آواز، ایسی آواز کہ بچے کے بلکنے کی جیسی آواز ہوتی ہے جس کو ماں سے چھین لیا جائے، بلکنے کے، رونے کی آواز بلند ہوئی۔ صحابہ کرام ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، رونے والا نظر نہیں آ رہا، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ لیکن وہ کہ جو سب کی بولیاں جانتے ہیں، سب کی باتوں کو سمجھتے ہیں، انہوں نے
جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غم میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جان لیا کہ یہ رونے والا کون ہے اور کس وجہ سے رو رہا ہے. رونے والا کون ہے، کس وجہ سے رو رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اٹھے، منبر شریف سے اٹھے اور اس تنے کے پاس حضور تشریف لے گئے جو کہ خشک تنا رو رہا تھا. وہ تنا رو رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی. پوچھا، اب گفتگو ہوئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وجود پاک کی برکتیں مجھے حاصل تھی. اب منبر آ گیا، مجھ سے وہ قربتیں چھن گئی، میں اس لیے رو رہا ہوں. گرامی قدر حضرات، جو بات ہمارے موضوع سے متعلق ہے، اس میں اور بڑے نقطے بیان ہو سکتے ہیں، لیکن وہ جو بات میں کرنا چاہوں وہ یہ ہے، کبھی کھجور کے تنے بھی روئے ہیں، ان کی آوازیں بھی کبھی بلند ہوئی ہیں؟ بتائیے، ذرا سوچیے، غور کیجیے. کبھی سنا ہو سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، آج تک کسی نے بیان کیا ہے کہ یہ درخت جو ہے اونچی اونچی آواز سے گفتگو کر رہا تھا، پاس بیٹھے والوں نے اس کی آواز کو سن لیا؟ جان نہ ہو جسم کے اندر، یہ سارے تقاضے جو ہوتے ہیں نا، کوئی بولے آواز سن لے، یہ عوارض بشریہ ہیں. تنا، درخت کا جو تنا ہے وہ بشر تو نہیں، لیکن اس میں جان آئی. کیسے آئی؟ وجود مصطفیٰ کی برکت سے. حضور نے جان ڈالی. اس پر ایک اور دلیل سنیے، حضور نے ان میں جان ڈالی جن میں تھی نہیں. ابو جہل ایک دن آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور آ کر کے اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہا اگر سچے نبی ہیں. ابو جہل نے کہیں ایسے مٹھی بھری کنکریاں لے آیا، مٹھی میں بند کر کے کہا سچے نبی ہیں تو بتائیے اس مٹھی میں کیا ہے؟ آپ کو پتہ ہے مٹھی میں مٹھی میں جو چیز ہوگی باہر والا تو جب تک کھلے کہ نہیں پتہ چلتا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نے جب یہ پوچھا نا مٹھی میں کیا، حضور نے پوچھا میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے، یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بیان کرے میں کون ہے؟ یہ اس سے بڑی بات تھی. ایک تو حضور تو بیان ہی کر دیتے، ان کو تو پتہ ہے اندر کیا ہے. کہا کہ میں بتاؤں یا وہ بتائیں جو تیری مٹھی میں. ابو جہل نے کہا کہ یہ تو اور کمال ہو گیا، یہ بتا دے. نبی پاک علیہ السلام نے نگاہ نبوت فرمائی، مٹھی کے اندر کنکریوں نے پڑھا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک رسول اللہ. بتائیے کبھی کنکریاں بھی بولی ہیں تو نگاہ مصطفیٰ پڑ جائے تو کنکریوں میں بھی جان آ جایا کرتی ہے. گرامی قدر حضرات، یہ ہیں ہمارے آقا، اتنی شان والے نبی اللہ نے ہمیں دیے ہیں. شکر کے طور پر ہمیں ایک تو میلاد تو منانا چاہیے، لیکن میلاد منانے کے انداز کو صرف یہ نعرے بازی تک، محفلیں کروانے تک ہم محدود نہ رکھیں، بلکہ ہم عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں. وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی تکمیل کے لیے آئے. حضور نے فرمایا کہ بعثت لأتمم الاخلاق، اللہ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے. اگر ہمارا گالیاں بکنا، جھوٹ بولنا یا مسلمانوں کی دل آزاری کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ مظلوموں کو اور کمزوروں کو دبانا یہ ختم نہ ہو تو بتائیے ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ کا کوئی حق ادا کیا؟ ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. حضور جو دین لے کر آئے اس دین کی اتباع کریں. حضور کے دین میں 5 نمازیں فرض ہیں. 5 نمازیں آج ارادہ کریں انشاءاللہ 5 نمازیں پڑھیں، نماز قضا نہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس دین کے اندر اپنی بچیوں کو پردہ کروانا لازم ہے. آج ارادہ کریں کہ جب جھنڈے لگائیں گے تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کو پردہ بھی کروائیں گے. ارادہ کرتے ہیں اپنے آپ کو نیک بنا لیں. حاجی صاحب کا بھی یہی مقصد ہوگا. یہ جو 12 محافل کرتے ہیں، حاجی صاحب بھی یہ چاہتے ہو کہ آنے والے آئیں، علماء کی گفتگو سنیں، ہمارے اندر تبدیلی آئے، بدلاؤ آئے.
یہ سارا عالم ہی بدل گیا، ہم کیوں نہ بدلیں؟ یہ دل بھی تو چمکنے چاہیے نا، کہ گلیاں چمکاتے ہیں، ہم جھنڈے لگاتے ہیں، یہ لائٹنگ کرتے ہیں، سارا کچھ کریں، لنگر بھی پکائیں، لیکن اپنے دلوں کو چمکائیں، اپنے چہروں پر یہ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو داڑھی ہے ایک مٹھی کرے، جن کی چھوٹی ہے وہ مٹھی کرے، جن کی ہے ہی نہیں سرے سے وہ رکھ لیں، ارادہ کر لیں انشاءاللہ۔ یہ جو چراغ ہے نا، یہ قبر میں بھی کام آئے گا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، ارادہ کر لیا۔ دنیا بڑی مختصر ہے، دنیا بڑی مختصر ہے، اور بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو سینے میں ایسا بسا لے، ایسا بسا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضور کے فرامین ہر وقت ہمارے پیش نظر ہوں، ان پر عمل کریں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔